نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلين صليا صلاة الظهر او العصر وكانا صائمين فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اعیدوا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما واقضیاه یوما آخر قال لم یا رسول اللہ قال اغتبتم فلانا صدق النبی الامی الکریم۔ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم روزے کی حفاظت نہیں کریں گے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ مشہور روایت شاید آپ کے ابھی ذہن میں بھی ہوگی جو چند دن پہلے میں نے بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات اور جھوٹا کام کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گندی زبان استعمال کر رہا ہے، بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب انسان کے روزے کے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک پیغام کے طور پر سبق کے طور پر آپ اس کو سمجھیں۔ یہ جو روزانہ کی بات کی جاتی ہے، روزانہ ایک بات کی جاتی ہے، ہر بندہ روزانہ ہی اسی ایک بات کے اوپر عمل کرے تو یقین کریں یہ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہیں زبان کے ایسے سخت ہوتے ہیں نا کہ ہر آنے جانے والے کو ایسے ڈنگ مارتے رہتے ہیں کہ جس طرح کے سانپ اور بچھو کسی کو ڈستا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سانپ اور بچھو بھی کسی کو چھوڑ دیتا ہو، لیکن وہ آنے جانے والے بندے کو نہیں چھوڑتے، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا، تو روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو یاد رکھیے اس بندے کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ حدیث سنانا چاہتا ہوں ایک اس کے اوپر آپ کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر، دو آدمی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا تو ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز تھی، شک ہے۔ وکانا صائمین، اور ان دونوں بندوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، دونوں روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں گے، روزے کی حالت میں ہیں اور نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعیدوا وضوءکما وصلاتکما، تم دونوں دوبارہ جاؤ، وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ تمہارا کوئی وضو نہیں ہے، تمہاری کوئی نماز نہیں ہے، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ وضو کرو۔ اور جو روزہ رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وامضیا فی صومکما واقضیاه یوما آخر، جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، وہ روزہ بھی تقریباً تمہارا ختم ہو گئی ہے، تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے، البتہ تم نے شام تک اور مغرب تک کھانا پینا نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، آگے واقعہ پورا بعد میں کروں گا۔ اگر کسی آدمی کا روزہ درمیان میں ٹوٹ جائے، کسی بھی حوالے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ شام تک، مغرب تک اس نے پھر بھی کھانا پینا نہیں ہے،
بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹوٹ تو ویسے کیا روزہ، تو پھر اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ جو رکھا جاتا ہے روزے کی حالت میں نہ کھانا پینا، یہ تو فرض ہے نا۔ اور ایک چیز ہے رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنا، رمضان المبارک کے مہینے کے احترام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے تو بھی مغرب تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو گیا تمہارا، البتہ شام تک تم نے کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے روزے کو پورا کرو، لیکن وقضیہ ہو یومن آخر، ایک دن اس روزے کی دوبارہ قضا کرنا ہے۔ وضو بھی کیا، نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھی ہوئی، مکی توحیدیہ کی بات نہیں کر رہا، محمدی کالونی کی بات نہیں کر رہا، مدینے کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، حضور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی بات بتا رہا ہوں۔ تمہارا کوئی وضو نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، روزہ تمہارا ختم ہو گیا، دوبارہ ایک دن اس کی قضا کرنی ہے۔ وہ آدمی بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے وضو بھی ٹھیک کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی ہم نے رکھا ہوا تھا، حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قالا لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارا وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، روزے، یہ تینوں چیزیں کیوں ہماری ختم ہو گئی؟ ہم نے تو یہ تینوں کام کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتبتم فلانا، تم فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے فلاں آدمی کی غیبت کر رہے تھے جس کی وجہ سے تمہاری یہ تینوں چیزیں ختم ہو گئی، تم نے غیبت کی ہے جی۔ اور آپ غیبت کے بارے میں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، ایک طرف وہ بندہ ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو زنا کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا غیبت کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ غیبت کرنے کا گناہ زنا سے زیادہ سخت ہے جی۔ عجیب بات نظر آتی ہے، ایک طرف زنا ہے جی، زنا، اور ایک طرف غیبت ہے۔ میں اس کے اوپر بھی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، یا رسول اللہ یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو گئی ہے؟ زنا تو بہت گندا کام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ، ایک آدمی ہے زنا کرتا ہے، زنا کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ، غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا حتیٰ یغفرہا لہو صاحبہ، جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے جی۔ جتنا مرضی ہے، بیت اللہ شریف کے اندر بھی جا کے اگر یہ توبہ کرتا رہے نہیں قبول ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا۔ اور غیبت ہوتی کیا ہے جی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے اوپر؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کو بیان کرنا جی۔ عیب ہے، مثلا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی۔ ایک آدمی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، چھوٹا قد ہے جی، وہ جا رہا ہے، پیچھے سے ایک دو آدمیوں نے اس کی طرف آنکھوں کا اشارہ کیا یا انگلی کا اشارہ کیا، اتنا سارا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ جو انہوں نے اتنا سارا چھوٹا سا اشارہ دیا ہے نا، اگر یہ دو بندے زنا کرتے تو اتنا سخت گناہ نہیں تھا جتنا کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے، تو ان کو زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ملے گا۔ لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں، آج ہر بندے کی زبان کے اوپر دن رات یہی کام ہے جو لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا تمام احباب سے جی، بلکہ ایک حدیث چھوٹی سی اور سنا دیتا ہوں اسی حوالے سے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود شریف کے اندر آتی ہے، فرماتی ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نا غلطی سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا تعنی قصیرۃ، حضرت صفیہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جی۔ تو میں نے ایک دن نا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ صفیہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اتنے چھوٹے سے قد والی ہے۔ حضرت صفیہ کا قد نا ذرا چھوٹا تھا باقی ازواج بنسبت میں۔
یا تانی قصیرتاً، چھوٹی سی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجت ہو، عائشہ تو نے یہ جملہ اتنا سخت کہا ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تیری یہ بات سمندر کے پانی پہ بھی غالب آ جائے گا۔ حالانکہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، صرف اس کو حضرت عائشہ نے بیان کر دیا۔ عائشہ فرماتی ہیں بس زندگی کی یہی بات تھی، جب تک میں زندہ رہی ہوں حضور کے اس فرمان کے بعد میری زبان پر پھر کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یار معاشرے کو بنائیں، سنواریں اس کو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری زبان کے اندر زہر پھیلا ہوا ہے؟ کیوں ہمارے دماغوں میں زہر پھیلا ہوا ہے؟ کیوں یہاں پر نفرتیں بھری ہوئی ہیں؟ محبتوں کو ہم پروان کیوں نہیں چڑھاتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے؟ پیار کیوں نہیں کرتے؟ سلام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ کتنا بڑا ثواب ملتا ہے اس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس آدمی کا دل دماغ دوسرے مسلمان کے بارے میں صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی ایک عمل کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس کی حفاظت کیجیے، اس کی، یہ جو زبان ہے نا، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نا اس کے ارد گرد 32 دانت لگا دیے ہیں جی، 32 دانت، یہ پہرے دار ہیں، پہرے دار۔ عجیب زبان ہے جی، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی لیکن تیز اتنی ہوتی ہے کہ ہڈیوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، دماغ کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی حفاظت کیجیے۔ حضور نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من یضمن لی، آخری میری بات ہے اور ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، حضور جو بندہ صرف 2 چیزوں کی مجھے حفاظت کی ضمانت دے دے، زبان اور اپنی عزت اور ناموس، جو زبان اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی رانوں کے درمیان ہے، یعنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دے، زبان کی اور عزت کی ضمانت یہ دے دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میں محمد اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے جنت کی ضمانت دی ہے جی، جو بندہ زبان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے جی، انشاءاللہ معاشرتی حوالے سے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ۔ آج کے سبق میں سب سے اہم چیز ہم نے یہ پڑھی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔